گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین کرام، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، آج کا یہ پروگرام، یہ اجلاس جس کا عنوان ہے امت مسلمہ پر، امت پر اولیاء اللہ کے احسانات اور ان کے حقوق، عنوان تو ایسا ہے جس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی گنجائش ہے، لیکن میں اپنی بساط کے مطابق اس وقت چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ اگرچہ سامعین حاضرین کی تعداد بہت کم ہے، لیکن جو لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ، اگر یہ چند حضرات بھی اس پیغام کے حامل بن جائیں اور اس انتشار، افتراق اور افراتفری کے دور میں اس پیغام کے داعی بن جائیں جو میں قرآن مقدس کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چند افراد کی کوششیں بھی بڑی کارآمد، کارگر اور انقلاب آفریں ہو جاتی ہیں۔ افراد کی تعداد سے اسلام نے کبھی بحث نہیں کی ہے، بلکہ افراد کی کوالٹی پہ توجہ دی ہے۔ تعداد کی اہمیت افراد کے لحاظ سے صرف اتنی سی ہے کہ ہر مومن مسلمان کا یہ جذبہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، آخرت کو اپنی آخرت کامیاب کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر کے اپنی آخرت سنوار لیں۔ اس اعتبار سے جتنے زیادہ لوگ آ جائیں وہ ہمارے لیے، سب کے لیے ایک دین کی فکر اور دین کا مزاج رکھنے والوں کے لیے باعث مسرت، باعث خوشی ضرور ہے، لیکن کام کے لیے افراد کی تعداد سے زیادہ ان کی صلاحیت، ان کے جذبے کی قدر کی جاتی ہے، اور جذبہ ہی اہمیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حاضرین کرام، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، میں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر زیادہ زحمت نہ ہو اور کوئی بڑی رکاوٹ نہ ہو تو براہ کرم جو چند ہیں وہ کم سے کم وہ چند سامنے آ جائیں۔ اگر آپ حضرات قریب آ جائیں، انسانی فطرت ہے، نیچر ہے،
آپ حضرات تشریف رکھیں اور آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ اس سے پہلے برکت اور تیمن و برکت کے طور پر اپنے آقا و مولا رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین کرام، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، میں ایک بار پھر اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ افراد کے کم ہونے کا اثر صرف بولنے والے پہ نہیں پڑتا ہے۔ سامعین بھی مجمع دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ موڈ کیا بنے گا، لیکن میں اپنی طرف سے آپ کو ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ میں افراد کی تعداد کا خیال کیے بغیر پوری سنجیدگی سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب میں اس سے افیکٹڈ نہیں ہوں، تو افراد کی کمی سے میں مایوس نہیں ہوں، تو انشاءاللہ آپ اپنے آس پاس اپنے گرد و پیش کا ماحول دیکھ کر، افراد کی کمی دیکھ کر آپ بھی ہمت نہ توڑیں گے اور پست نہ ہوں گے۔ کم سے کم اس دور میں تو اس کا خیال اور بھی کم ہونا چاہیے۔ اے بابا بیٹھ جاؤ۔ اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے یہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی سی بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ لوگ آج کمرے میں بیٹھ کر اپنا بیان دیتے ہیں اور دنیا تک پہنچا دیتے ہیں، ہزاروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک الگ سورس ہے، ایک الگ ذریعہ ہے۔ اس میں بیٹھے ہوئے چند افراد میں سے بھی اگر ان میں سے بھی ایک دو ہی کو صحیح اگر بات دل میں اتر گئی، گھر کر گئی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور ہماری اس کوشش اور ہمارے یہ بیان کرنے کی سعادت اور بھی بارآور ثمرآور ہو جائے گی۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین کرام، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، میں سنجیدگی سے ایک بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ سے اسے سمجھنے اور سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں اور قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور سورہ پاک سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بانداز دعا بندے کی تعلیم کے طور پر ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ یہ تو میں نے ترجمہ پیش کیا ہے، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ ایسی سورہ پاک ہے اور اس کی یہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ ہمارے بچے کو یاد ہے، حفظ ہے، اور ہر مسلمان جو دین کی ابتدا کرتا ہے، دینی تعلیم کی ابتدا بھی چاہتا ہے،
تو اسے بھی سورہ فاتحہ پہلے ہی یاد کرنی پڑتی۔ اب یہ سورہ فاتحہ ہے، میں اس کے ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی سورہ ہے جو ہر نماز کی، جتنی بھی نمازیں ہیں رکوع سجدے والی، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے بعض رکعتوں میں لازم ہے، بعض رکعتوں میں لازم نہیں، لیکن ہر رکعت میں ہر مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ مسلم ہے۔ اور پوری دنیا میں مسلمان کہیں بھی رہیں، ہر جگہ ہر مسلمان سورہ فاتحہ ہر رکعت میں ضرور پڑھتے ہیں، اور پانچوں وقت کی ساری نمازوں کی ساری رکعتوں میں ساری دنیا میں سارے مسلمان یہ سورہ پاک کو ہر دن پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نمازیوں کی تعداد نکال لیں اور ان نمازیوں میں پھر ان کے نماز کی رکعتوں کی تعداد کو شمار کریں اور پھر آپ گن لیں کہ روزانہ اس دنیا کے اندر کتنی لاکھ اور کتنی کروڑ بار یہ سورہ پڑھی جا رہی ہے۔ دوسری سورتوں کے بارے میں آپ گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن یہ وہ سورہ فاتحہ ہے جس پر آپ بغیر پوچھے جانے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں سارے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ سورہ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے میں صرف اس بات کی طرف ایک اجمالی اہمیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس سورہ پاک میں یقیناً کچھ ایسا ضرور ہے کہ اللہ نے، رسول نے دین کی سب سے افضل ترین عبادت نماز کی ہر رکعت میں اس سورہ کو رکھ دیا ہے۔ قرآن تو پورا ہے، کلام الہی پورا قرآن ہے، لیکن اس پورے قرآن مقدس میں سے سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں ہر رکعت میں رکھ دیا گیا ہے، تو یقیناً فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کام، حکمت والے کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ سورہ پاک ہر رکعت میں پڑھنی ہے، ہر نماز میں پڑھنی ہے۔ اگر آپ علماء کے اقوال، مفسرین کی تفاسیر کی طرف جائیں گے تو بات یہ معلوم ہوگی کہ علماء نے فرمایا، مفسرین نے، کہ اس سورہ پاک میں اگر غور کیا جائے تو پورے قرآن کا مضمون سورہ فاتحہ میں اجمالاً موجود ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو گویا مضمون کے اعتبار سے، بنیادی مضمون کے اعتبار سے، جوہر قرآن کے اعتبار سے پورا قرآن پڑھ لیا۔ یہ تو ایک بات ہے، لیکن میں آج اگر پوری سورہ فاتحہ کو موضوع بناؤں اور ہر سورہ فاتحہ کے ہر کلمے پر گفتگو کروں، اور وہ کلمہ قرآن پاک کے کتنے حصوں کے معنی کو سمیٹے ہوا ہے، تو آپ جان سکتے ہیں یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ ہمارے بعض علماء سورہ فاتحہ پر 6 مہینے تک درس دیتے رہے اور اس کی تفسیر اور اس کا درس مکمل نہیں ہوا۔ اس لیے میں یہ ضمانت تو آپ کو نہیں دے سکتا اس وقت، صرف ایک بات کی طرف میں، جو آیت کریمہ اخیر کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی میں ساری باتوں کو نہیں پیش کر سکتا، اس کے صرف ایک پہلو کی طرف حقیقت پسندانہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہمیں دعا تعلیم فرماتا ہے مولا کہ نماز میں ہو یا باہر ہو، سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو سورہ فاتحہ میں اخیر میں یہ دعا ہے، اور اسی کو حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ یہ اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ رب کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ صرف رب ہے، یہ رب کے صفات کا ذکر ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بندے اور رب کے بیچ میں ہے، بندے اور رب کے بیچ میں ہے، اور یہ حصہ یہ خاص بندوں کے لیے ہے۔ اس پر بھی توجہ رکھیں گے کہ یہ خاص بندوں کے لیے ہے۔ تو آج ہم بندے اپنے جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور کے حوالے سے ہم اس آیت کریمہ پہ غور کر کے اپنے لیے ایک فکری عملی منہج طے کرنا چاہتے ہیں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ ترجمہ بھی عام ہے، سب جانتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ، کہیں ترجمہ ہے سیدھی راہ دکھا، کہیں ترجمہ ہے سیدھی راہ چلا، ترجمے سب درست ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اتنا سا جملہ سننے کے بعد کیا یہ دعا مکمل نہیں ہوئی؟ ایک بندے کی ہدایت کے لیے کہ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، ہدایت طلب کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ چلا، دعا مکمل ہے، یعنی اپنی ہدایت کے لیے یہ دعا کمپلیٹ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ، یہ ہمارا قول نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم صراط مستقیم کی دعا کرو تو صراط مستقیم کی دعا کر کے رک مت جاؤ کہ صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں، سیدھا راستہ کیا ہے، تو سیدھی سی بات آئے گی جب صراط مستقیم کی تشریح، تفسیر، توضیح معلوم کریں گے تو بات یہی آئے گی کہ بھائی صراط مستقیم جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے، جو کتاب اللہ اور رسول پاک کی احادیث مبارکہ ہیں، قرآن و حدیث کا راستہ، کتاب و سنت کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صراط مستقیم کتاب و سنت کا راستہ، قرآن و حدیث کا راستہ ہے، یہی کہیں گے۔ لیکن اللہ نے یہ دعا یہیں پر اسٹاپ نہیں کر دی، دعا کو یہیں ختم نہیں کر دیا کہ بس اتنی دعا کر لو، نہیں، بلکہ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے صراط مستقیم کی دعا کر کے ساتھ میں اس صراط مستقیم کی دعا میں حضرت مرتضیٰ پاشا صاحب تشریف لا رہے ہیں، حضرت نہیں ہیں، اچھا مجھے مشابہت ہو گئی، کیا بات، میں باہر سے آگے پہچانتا ہوں، اندر رہ کے نہیں پہچانتے آپ، نہیں، اچھا ماشاء اللہ، پوری سماعت، معاف کیجئے گا، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ تو اللہ پاک نے صرف صراط مستقیم کے سیدھی راہ کی دعا کر لو تمہاری دعا کمپلیٹ ہو گئی، نہیں، بلکہ اللہ نے آگے دعا صراط مستقیم کی تشریح فرمائی ہے، صراط مستقیم کیا ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے تاکہ بندے بھٹک نہ جائیں۔ سنو، صراط مستقیم وہ ہے کہ رب سے دعا کرو اے اللہ اس صراط مستقیم پہ چلا جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے ہیں، ان کا راستہ چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے، ان کا راستہ، میں توجہ چاہوں گا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، یہ صراط مستقیم کی تشریح ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے یہ اس کو قرآن بتا رہا ہے، یہ انعام والوں کا راستہ۔ بہت آرام سے توجہ سے سماعت فرمائیں گے، آج کا دور باتوں بات میں ہوا کی طرح بات اڑا دینے کا دور ہے، ٹھہر کر بات سمجھیں، اور جو بات ہے وہ بات پوری سمجھ میں آنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے انعام والے جس راستے پہ چلے ہیں یہ ہے صراط مستقیم۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا راستہ، کتاب و سنت کا راستہ، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ دنیا بتا رہی ہے، دنیا کہتی ہے قرآن و حدیث کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور رب العالمین کہتا ہے کہ انعام والے جس راستے پہ چلے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ ان دونوں کے اندر تطبیق ہو سکتی ہے، ہم تطبیق سے پہلے تفریق کیا ہو رہی ہے اسے سمجھ لیجئے، تفریق سمجھ لیجئے تو ہم بعد میں تطبیق دے دیں کہ ہم دونوں مانتے ہیں، اور دونوں سمٹ جاتی ہے بات، لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں اسی لیے تفریق ہو رہی ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا راستہ صراط مستقیم ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جس پر انعام یافتہ بندے چلیں ان کا چلنا صراط مستقیم کی سند ہے، صراط مستقیم ہونے کی گارنٹی ہے۔ میرے پیارے، صراط مستقیم قرآن و حدیث کا راستہ، یہ ایسا جملہ تھا کہ میں نے آپ سے کہا تو کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ قرآن و حدیث کا راستہ صراط مستقیم ہے، کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ جملہ اپنے پہلے مرحلے میں ایسا دین اور ایمان میں سمٹا اور لپٹا ہوا ہے کہ کوئی مومن اختلاف نہیں کرے گا، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صراط مستقیم کی تشریح قرآن کر دیتا، جو میری کتاب سے، میرے نبی کی سنت سے ثابت ہو اس راستے پر چلو، یہ اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے انعام والے جس پر چلے ہیں، میں اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، گویا اللہ نے صراط مستقیم کی تشریح یہ کر دی کہ صراط مستقیم اعتقادی اور عملی نظریات اور عقائد اور اعمال سے متعلق احکام کا نام صراط مستقیم ہے۔ یہی ہے نا کہ عقیدہ ہم کیا رکھیں، عمل کیا کریں، کس چیز کو حلال جانیں، کس چیز کو حرام جانیں، کس کو فرض سمجھیں، کس کو غلط سمجھیں اور حرام سمجھیں، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ عقیدے اور عمل کی نظریاتی سطح کا نام صراط ہے، چلنے سے اسی کو لوگ صراط مستقیم کہیں گے، لیکن میرے پیارے اس عقیدے اور عمل کی جو فکری اور نظریاتی سطح ہے، وہ سطح اس وقت تک صرف راستہ ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے، صرف راستہ ہے، لیکن اس کے سیدھا ہونے کی ضمانت اس وقت ملے گی جب اس پر یہ ثابت ہو جائے کہ اس پر انعام والے بندے چلے اور وہ رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو وہ اس فکری اور نظریاتی راستے پہ مہر لگ جائے گی کہ یہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ خطیبانہ رنگ میں آ کے میں جملوں میں بہلانے والی بات کر لوں، ایسا نہیں، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ بالکل قرآن سے جڑا ہوا رہوں، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اپنے الفاظ اور لفاظیوں میں انہوں نے کوئی بات کر دی ہے۔ آپ بتائیں، اگر صراط مستقیم کی تشریح یہ ہوتی کہ قرآن و حدیث کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ فرما دیتا، رسول فرما دیتے، امت یہی سمجھتی، صراط مستقیم قرآن و حدیث کا راستہ ہے، اسی پہ چلنا ہے۔ اب قرآن بھی موجود ہے، احادیث کا پورا سرمایہ اور ذخیرہ بھی موجود ہے، آئیے سوسائٹی میں چلیے، کس کے پاس چلیں گے؟ قادیانی کے پاس جائیں، چیلنج کر رہا ہے، دعویٰ دے رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، بلا رہا ہے، آؤ ہمارے عقیدے کو قرآن و حدیث سے غلط ثابت کر دو، ہم بحث کے لیے تیار ہیں۔ قرآن و حدیث کے دلائل لے کر قادیانی کھڑے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، اسلام سے باہر ہیں، غلام احمد قادیانی کو نبی کہتے ہیں، رسول پاک محمد عربی کی خاتمیت، نبوت کی خاتمیت کے منکر ہیں، خاتم النبیین ہونے کے منکر ہیں۔ ایسے جو اسلام سے باہر ہیں، جب ان کا یہ حال ہے، توجہ چاہوں گا، جو اسلام سے باہر ہیں، جسے پوری دنیا کی مسلم حکومتوں نے نن مسلم قرار دے دیا ہے، غیر مسلم قرار دے دیا ہے، وہ قادیانی بھی قرآن و حدیث لے کر اپنے نظریے اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے چیلنج کر رہا ہے۔ ہم جائیں یا نہ جائیں، ہم ان کی مانیں یا نہ مانیں، ہم جواب دیں یا نہ دیں، لیکن جو لوگ اس میں اندر جا کر قائم ہیں، وہ تو اپنے آپ کو قرآن و حدیث ہی سے راستہ بنا کر تیار ہیں نا، قرآن و حدیث کو بیس بنا کر اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے، یہ قرآن و حدیث کا راستہ کہہ کر قرآن و حدیث کو لے کر قادیانی بھی راستہ بنائے ہوا ہے ہمارے شہر میں۔ میرا مقصد صرف توجہ دلانا اور فیکٹ بتانا ہے، ابھی طنز و تعان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اسی سوسائٹی کے اندر ایک مہدوی بھی موجود ہے، مہدوی حضرات بھی قرآن و حدیث ہی سے بات کر رہے ہیں۔ اسی سوسائٹی کے اندر شمع نیازی کا فرقہ بھی موجود ہے، وہ بھی قرآن و حدیث لے کے بیٹھا بات کر رہا ہے۔ اسی سوسائٹی کے اندر چکڑالوی اہل قرآن بھی موجود ہیں، جو صرف قرآن کی بات کر رہے ہیں، حدیث کو بھی لے رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یکفینا کتاب اللہ،
مجھے اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے قرآن کافی ہے، قرآن لے کے بیٹھو۔ حدیث سے سند لے رہا ہے، قرآن لے کے بیٹھ جا رہا ہے، حدیث کا منکر بن جا رہا ہے۔ یہ قرآن اہل قرآن بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی سوسائٹی کے اندر جماعت المسلمین نام کی جماعت بھی چل رہی ہے، اور وہ کہتی ہے اصل مسلمان ہم ہی ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کسی کا نام اہل سنت و جماعت یہ سب قرآن میں نہیں ہے، بلکہ رب نے فرمایا سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام، اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلمین رکھا ہے، اس لیے اس نے اپنا نام جماعت المسلمین رکھا اور کہا کہ اصل مسلمانوں کی جماعت ہم ہی ہیں۔ قرآن و حدیث لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اسی سوسائٹی کے اندر تقلید اور مختلف اہل سنت کے معاملات پر، عقائد پر شرک کا فتویٰ لگانے والی جماعت اہل حدیث بھی موجود ہے، اور پورے دن رات صرف علماء نہیں، ان کے نوجوان بھی حدیث ہی کر رہے ہیں، آیت نمبر کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بات پر حدیث نمبر پیش کر رہے ہیں۔ آیات و احادیث کو لے کر وہ بھی اپنا دعویٰ ہے کہ صراط مستقیم پر یہی ہیں، ہم ہی چلنے والے ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ لوگ دین سے باہر ہیں، فتوے لگا رہے ہیں، امت کو مشرک قرار دے رہے ہیں، قرآن و حدیث لے کر چل رہے ہیں، ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ میرے پیارے، وہ قرآن و حدیث پیش کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ حالات یہ ہیں میرے پیارے کہ سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس کے لوگ آیت نمبر اور حدیثیں لے کر بہت گھوم رہے ہیں، لیکن 22 سال سے سنجیدگی سے، محبت سے، پیار سے چمکار کے بلا رہا ہوں کہ کوئی ذمہ دار سامنے آئے، ایک ایک عقیدے پہ بات کر لے، قرآن و حدیث سے بات کر لے، امت میں انتشار نہ کرے، فتنہ نہ پھیلائے، جو بات حق ہے وہ ثابت ہو جائے، لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے۔ 22 سال ہو گئے، ایک بھی ذمہ دار سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ صرف سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، کالج کے بچوں، اسکول کے بچوں کو آیتیں حدیثیں دے کر، آٹو والے ڈرائیور کو، پان کی دکان والوں کو آیتیں حدیثیں دے کر معاشرے میں تخریب کاری کر رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ کوئی اہل علم سامنے نہیں آتا تاکہ علم والے جو 2 جملوں میں بات سمجھ سکتے ہیں، ایک بیس لیس نوجوان 2 گھنٹے میں مسئلہ نہیں سمجھ سکتا۔ میرے پیارے، بیچ کی ایک بات میں نے کہہ دی کہ قرآن و حدیث لے کر یہ بھی چل رہے ہیں۔ اب بتاؤ میرے پیارے، یہ قرآن و حدیث لے کر چلنے والی ساری جماعتیں قرآن و حدیث کے نام پر پکار رہی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت، جس کو لوگ کچھ سے کچھ نام دے رہے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت بھی قرآن و حدیث ہی کی بات کر رہے ہیں، اپنے دلائل، عقائد سب قرآن و حدیث سے پیش کر رہے ہیں، سب قرآن و حدیث کر رہے ہیں۔ اب یہ امت اسی میں تو پریشان ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں، بعض لوگ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی کدھر جائیں، ادھر جاؤ تو یہ آیت حدیث بتاتے ہیں، ادھر جاؤ تو وہ آیت حدیث بتاتے ہیں، ادھر جاؤ تو وہ بھی قرآن دکھاتا ہے، وہ بھی کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے، اس مختصر سی مجلس میں میں آپ کو ایک شارٹ نسخہ اور ایک بہت ہی سمپل فڈا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، آپ اسے پکڑ لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ گمراہ، بھٹکتے، پریشان حال، منتشر دماغ نہیں ہوں گے۔ اور وہ فنڈا یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے، قرآن نے کہا ہے صراط مستقیم، تو اسی قرآن نے صراط مستقیم کی تشریح بھی کر دی ہے۔ میں یہاں پہ توجہ چاہوں گا تاکہ بات یہ یہاں پہ مین پہلو ہے، اہم پہلو ہے جس پر آپ کو توجہ دینی ہے کہ قرآن و حدیث سمجھنے کے چکر میں ہم پریشان ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن کی آیات سمجھنے کے لیے ایک بات اور سمجھ لیں۔ حضرت تشریف رکھیے، ذرا سا مجھے ڈسٹربنس ہو جاتا ہے، بات فکری ہے اس لیے پریشان ہو جاتا ہوں ذہنی طور پہ۔ قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے آپ بیس نہیں ہے، قرآن کا گہرائی سے مطالعہ نہیں، قرآن فہمی کے لیے جو بنیادیں ہیں وہ آپ کے پاس نہیں۔ قرآن فہمی کے لیے تفسیر کے اصول ہیں، اصول تفسیر میں کن کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اور جو چیزیں جاننا ضروری ہے اس کا آپ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن عربی لینگویج میں ہے تو ظاہر ہے عربی زبان اور اس زبان کے الفاظ اور اس الفاظ کے مختلف موقعوں کے اعتبار سے معانی اور اس معانی کا شرعی اعتبار سے کیا تعین ہوگا، یہ ایک مرحلہ آتا ہے، ایک مرحلہ ہے یہ۔
اس کے بعد وہ آیت کریمہ، اس کا نزول کا پس منظر، اس پس منظر کے تحت یہ عام آیات ہیں یا خاص ہے، عمومی حالات کے لیے ہیں یا خصوصی حالات کے لیے ہیں، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے یا یہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں، یہ دوسرا مرحلہ آئے گا۔ ارے قرآن کو سمجھنے کے لیے جس مضمون پر آیت کوئی پیش کر رہا ہے، آپ کو یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اسی معنی اور اسی مضمون پر قرآن میں دوسری آیتیں بھی ہیں یا نہیں، کہیں اور دوسری آیتیں تو نہیں ہیں کہ سامنے والا اپنے مقصد اور اپنے مدعا پر آیت پیش کر کے اپنا مقصد پیش کر رہا ہے اور اسی مضمون کی اسی معنی کو بتانے کے لیے مزید دوسری آیتیں بھی ہیں، اسے سامنے نہیں رکھ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم کرنا ہے، آپ بتائیں کہ اتنے مرحلوں سے گزر کر آپ سامنے والے کی آیت سمجھیں گے، یہ کس کے پاس اتنی فرصت اور صلاحیت ہے کہ قرآن سے فیصلہ کرنے کے لیے؟ اب جب اتنی صلاحیت ہوگی تو کسی سے قرآن کے بارے میں سننے کیوں جائے گا؟ پڑھ کے خود ہی فیصلہ کیوں نہیں کر لے گا؟ کسی سے سمجھنے کیوں جائے گا؟ میرے پیارے، بتانا یہ ہے کہ قرآن کے نام پر جتنی چیز جتنی بڑی، جتنی معتبر ہوتی ہے، جس پر جتنا اعتماد و بھروسہ ہوتا ہے، اس میں اگر دھوکہ دیا جائے تو وہ دھوکہ بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے، وہ دھوکہ بھی اتنا ہی ڈینجر ہوتا ہے۔ اور تو قرآن پر سب سے زیادہ اعتماد، سب سے زیادہ بھروسہ، اب قرآن کے نام پر اگر دھوکہ دیا جائے گا تو وہ دھوکہ بھی بڑا ڈینجر ہوگا، وہ بڑا خطرناک ہوگا، امت میں انتشار کا بہت بڑا سبب بن جائے گا۔ میں آپ کو وقت نہیں ہے کہ میں ان موضوعات کو چھیڑوں کہ تاریخ اور گواہی ثبوت کی روشنی میں بتا دوں کہ لوگ کہاں آیت پڑھتے ہیں اور قرآن کا معنی صحیح بتا کر بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ میں ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ دھوکہ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ قرآن کے دوسری آیتوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ کہیں پر آیت مجمل ہے، کہیں آیت اللہ کے ذات کے بارے میں ہے، کہیں مخلوق کے بارے میں ہے، کہیں درجے الگ الگ ہیں، مختلف ایک موضوع سے متعلق، ایک ٹاپک سے متعلق۔ کم سے کم ساری آیتوں کو جب تک سامنے نہ رکھا جائے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت بڑے بڑے دھوکوں میں سے سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ اس وقت ایک موضوع کی ساری آیتیں سامنے رکھ کر کوئی طبقہ بات نہیں کر رہا ہے، کوئی فرقہ بات نہیں کر رہا ہے، جو بات کرتا ہے اپنے مقصد و مدعا کے مطابق آیتیں پیش کر رہا ہے۔ میرے پیارے، میں اسی لیے ایسے موقع پہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پڑھ کر، قرآن سمجھ کر، قرآن سے قرآن کا، اللہ کا دیا ہوا نظریہ اور عقیدہ لینا اور ہے، اور اپنا عقیدہ بنا کر قرآن کی آیتوں کو یوز کرنا اور ہے، استعمال کرنا اور ہے، یوز کرنا اور ہے۔ اپنے کو قرآن کے حوالے کر دے، قرآن سمجھنے کے لائق بن جائے۔ ظاہر ہے اگر کوئی چیز انگلش میں ہے اور کسی سبجیکٹ پر ہے اور اس کی ٹرمنالوجی ہے، اس کے اصطلاحات ہیں، وہ سب جان لے تو قرآن کی بھی کچھ بنیادی چیزیں ہیں سمجھ لے اور قرآن کے حوالے اپنے کو کر دے۔ اے قرآن، تو جو دے گا میں لیتا جاؤں گا، تو جو بتائے گا میں مانتا جاؤں گا۔ خدا کی قسم وہ بندہ ہدایت پہ پہنچ جائے گا۔ قرآن کے حوالے کر دے، لیکن قرآن کے حوالے کرنے کے بجائے قرآن کو اپنے کیپچر میں کر لیتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں وہاں قرآن کا استعمال کریں۔ یہ ہے تفرقے کی بنیاد۔ بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے میرے پیارے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن و حدیث کے نام پر آپ چلے تو ایک قرآن میں دھوکہ دینے کے کتنے مرحلے ہیں، کتنے مرحلے ہیں۔ تیزی سے ایک بات بول دوں، حضرت علی کے زمانے میں ایسی بات، ایسا ثبوت پیش کروں جس میں امت کا کوئی فرد انکار نہ کر سکے۔ حضرت علی کے زمانے میں بخاری شریف و تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک طبقہ، ایک فرقہ نکلا، 10-15 ہزار لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا حضرت علی سے، وہ خوارج کہلایا۔ نہروان کے علاقے کے پاس جمع ہوا یہ خارجی فرقہ، جس کو حروریہ بھی کہا گیا، خوارج بھی کہا گیا، مختلف نام دیے گئے۔ اس کا سب سے بڑا کلیم کیا تھا کہ معاذ اللہ، سب سے پہلے تو اس نے کہا یہ عثمان غنی بھی کافر، معاذ اللہ، حضرت علی بھی کافر، امیر معاویہ بھی کافر۔ نکلتے، ذرا دماغ حاضر رکھیں، یہ 14ویں اور 15ویں صدی کا دور نہیں تھا، پہلی صدی کا۔ ان صحابہ کرام پر، ان اکابر پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ حاضرین محترم، میں توجہ چاہوں گا،
اب یہاں جو فتویٰ لگایا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو، جو اسلامی طریقہ ہے کہ کوئی بھی اگر بھٹک جائے، بگڑ جائے، بدک جائے تو پہلے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے، نمائندگی ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے درمیان بھیجا گیا کہ ان کو سمجھاؤ، مسلمانوں سے کٹ گئے ہیں، باغی ہو گئے ہیں، انہیں سمجھایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گئے تو ان لوگوں نے یہی دلیل دی کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے، اور ان دونوں نے حکم بنایا ہے بندوں کو، اس لیے دونوں کافر ہو گئے۔ توجہ چاہوں گا، دونوں کافر ہو گئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دلیل دی، کہا کہ قرآن میں تم نے صرف یہی آیت پڑھی ہے، اور تم نے آیت نہیں پڑھی کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ جب میاں بیوی میں تناؤ بڑھ جائے، شوہر بیوی میں اختلاف زیادہ ہو جائے، دوریاں ہو جائیں، تو اس کو صلح کرانے کے لیے ایک شوہر کی طرف سے حکم بناؤ، ایک بیوی کی طرف سے حکم بناؤ۔ یہ بھی قرآن ہی کے اندر موجود ہے، خود اللہ نے حکم دیا ہے حکم بنانے کا۔ یہ بات جب دلیل قرآن سے انہوں نے پیش کی تو 5000 لوگ ان میں سے کٹ کے پھر ادھر آ گئے، پھر صحیح ہو گئے۔ میرے پیارے، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت پڑھ کر کیسے گمراہ کیا جاتا ہے اور کیسے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ جب اس دور صحابہ میں یہ ہوا ہے تو آج کا کیا پوچھنا؟ اس دور میں جب ایسا ہوا تو آج کا کیا پوچھنا؟ آج دھوکے کا کیا عالم، فریب کا کیا عالم ہے۔ اسی لیے وہ جماعت خوارج جنہوں نے وہ آیتیں جو مشرکین کے لیے کہ مذمت میں اتری، بتوں کی مذمت میں اتری، جو لوگ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل نہیں ہیں، ان مشرکین کے بارے میں جو آیتیں اتری ہیں ان کو مسلمانوں اور مومنوں پہ چسپاں کر کے شرک کا فتویٰ لگاتے تھے۔ اس لیے امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول نقل کیا ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ وَكَانَ ابن عمر يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ انطَلَقُوا إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ ان خوارج کو مخلوق میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے شریر مخلوق مانتے تھے، سب سے شرری مانتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور کیوں مانتے تھے اس کی بنیاد یہ ہے، خود انہوں نے کہہ دیا فَإِنَّهُمْ انطَلَقُوا إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ، اس لیے کہ وہ چل پڑے ان آیات کی طرف جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ کافروں اور مشرکون سے متعلق آیات کو مومنوں پر فٹ کرتے ہیں، مومنوں پہ سیٹ کرتے ہیں۔ وہی آیات پڑھ کر ان لوگوں کو جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان پر وہ آیتیں چسپا کر کے شرک و کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے خوارج کے اس نیچر کی بنیاد پر ان کو کہا کہ یہ مخلوق میں سب سے شرری لوگ ہیں۔ میرے پیارے، اگر دماغ حاضر ہے تو آج کا ماحول آپ دیکھ رہے ہوں گے، جتنی آیتیں اٹھا کر بزرگوں، درگاہ، مزار کے بارے میں یہ آیتیں پیش کرتے ہیں، انڈیا سے لے کر سعودیہ تک وہ ساری آیتیں جو مشرکین سے متعلق آیات ہیں اسے اٹھا کر مومنوں پہ چسپا کرتے ہیں۔ جو یا رسول اللہ کہہ دے وہ مشرک، یا غوث بول دیا وہ مشرک۔ یہ نہ جانا کہ یا رسول اللہ کہنے والا یا سے شروع کرتا ہے، اللہ پہ ختم کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جو اللہ کو اور معبود ایک مانتا ہے، وہ کسی کو اگر پکار بھی لیا تو زیادہ سے زیادہ اگر شرعاً ثابت نہ ہو تو ناجائز و حرام ہو سکتا ہے۔ معبود جو رب کو ایک مانتا ہے وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، مشرک نہیں ہو سکتا، اس کا شرک نہیں ہو سکتا۔ بات بہت دور نکلتی جا رہی ہے میرے پیارے، میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت دیکھ کر چلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، دیکھتے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، جو اچھی بات ہوگی لے لیں گے، جو نہیں سمجھ میں آئے گی چھوڑ دیں گے۔ میرے پیارے، اچھی بات بنیاد سے لے کر نیچے سے لے کے اوپر تک اچھی بات، یہ اچھی بات ہے، اس کی گارنٹی آپ کو کیسے ملے گی؟ میں تو بتا رہا ہوں کہ قرآن کی آیت پیش کریں گے، معنی بتائیں گے، کوئی اختلاف بھی نہیں معنی میں، اور گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے جو اچھی بات ہوگی وہ لے لیں گے۔ آپ کو اچھی بات کو دینی اعتبار سے پرکھنے کی کسوٹی آپ کے پاس کہاں ہے؟
آپ کے پاس وہ تھرمامیٹر کہاں ہے جس سے آپ پرکھ لیں کہ یہ اچھی بات صرف سننے میں ہے یا بولنے میں اچھی بات ہے، اندر گمراہی چھپی ہوئی ہے۔ میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر خوارج سے کہا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ بات تو سچی ہے ارادہ باطل ہے۔ کلمۃ حق، کلمہ حق ہے، جو آیت پڑھ رہے ہیں یہ حق ہے، لیکن اس سے جو بات ثابت کر رہے ہیں وہ ارادہ ان کا باطل ہے۔ کیا یہ معیار حرام آدمی کا ہے جو وہ سمجھ لے اور پکڑ لے کہ یہ دھوکہ کہاں دے سکتا ہے؟ میرے پیارے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ آیت پر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صراط مستقیم کو پکڑنے کے لیے چلے کہ قرآن و حدیث سے جو بتائے گا اسی راستے پہ چلیں گے۔ تو جتنی جماعتیں ہیں، جو اپنے اڈے جمائے ہوئے ہیں، سارے اڈوں پہ جاؤ گے سب قرآن و حدیث سے بات کریں گے اور دھوکہ دیتے رہیں گے، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، تو آپ صراط مستقیم پوری زندگی نہیں پا پائیں گے، پہنچ نہیں پائیں گے صراط مستقیم پر چلنے کا۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ آسان فنڈا میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ قرآن و حدیث پر بھی چلیں اور وہی قرآن و حدیث پہ چلنا صراط مستقیم ہو جائے۔ یہ ہے قرآن کے سلسلے میں بتا رہا تھا کہ آیت پیش کر کے دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب علم غیب کی بحث ہوگی تو آیت کی پیش کی دی جائے گی، لا یعلمھا الا اللہ، اللہ کے عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ یقیناً اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، یہ بالکل حقیقت اور سچائی ہے، اس میں کس کا اختلاف ہے؟ سوال یہ ہے کہ علم غیب اللہ جانتا، بلکہ ہم تو اگر دماغ حاضر ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ لفظ غیب کی نسبت اللہ کی طرف جو ہم کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی غیب ہے ہی نہیں۔ غیب تو ہمارے آپ کے لحاظ سے ہے، اس کے سامنے تو سب کچھ ہے۔ غیب ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کیا غیب ہے بھائی؟ سب حاضر ہے، اس کا علم حضوری ہے، وہ ہر چیز ازل سے جانتا، ابد سے جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے، ابد سے جانتا ہے، ازل تک جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے، ہمیشہ اس کے سامنے سب روشن ہے، وہی جانتا ہے۔ سوال آیت یہ پیش کر کے یہ بتانا کہ اللہ عالم الغیب ہے، یہ تو عقیدہ ہے، یہ تو ایمان ہے، اس سے کس کو انکار ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو غیب کا علم نہیں دیا، یہ آیت سے ثابت کر دو، یہ آیت بتاؤ۔ اور کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے؟ آخر وہ آیتیں کیوں پیش نہیں کرتے ہیں؟ یہ دھوکہ چل رہا ہے۔ میرے پیارے، ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی آیتیں اپنے مدعا اور مقاصد کے اعتبار سے لوگ پیش کرتے ہیں تو یہ ثابت کرتے ہیں غیر شعوری طور پر، یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا قرآن کی یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں اور قرآن کی یہ آیتیں تمہارے لیے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ فرماتا ہے کیا قرآن کے بعض حصوں پہ تم ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن کتاب ہدایت ہے اور ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے۔ ہر آیت پر اپنے مقصد کی آیتیں پیش کر کے نکل جانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہی غیب، عالم الغیب کیا؟ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے علم اسی کا ہے، اسی کے پاس ہے، علم کی انتہا وہی ہے، علم وہی رکھتا ہے۔ جو علم بھی کسی کو آنکھ سے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم آنکھ سے دیکھ کر جانتے ہیں کہ آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، بیٹھے ہیں، یہ علم جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے یہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ علم بھی اللہ کا ہے، اللہ نے ہم کو جنایا ہے تو ہم جان رہے ہیں۔ غیب کی بات کرتے ہیں ہم، حاضر کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں مانتے۔ اگر یہ دیکھنے سے یہ پہچان لینا کہ یہ فلاں صاحب ہیں، ان کا نام یہ ہے، ان کا قد یہ ہے، یہ انسان ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ عالم ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ سارا علم جو حاصل ہو رہا اگر صرف نظر کی بینائی سے حاصل ہوتا ہے تو ایک گدھا بھی دیکھے تو حاصل ہو جانا چاہیے، ایک کتا بھی دیکھے تو اس کو بھی حاصل ہونا چاہیے، ایک جانور کو بھی حاصل ہونا چاہیے۔ پتہ چلا دیکھنا آنکھ اس کے پاس بھی ہے لیکن علم اللہ نے اس کو نہیں دیا ہے، علم تو بندوں کو، انسانوں کو دیا ہے۔
انسانوں کو دیا ہے، تو یہ نظر کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ توفیق الہی کے ساتھ متعین ہے۔ انسانوں میں پاگل ہوتا ہے، آپ بہت ساری چیز صرف دیکھ کے پرکھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیز جان لیتے ہیں کہ یہ دیکھا، دیکھ کے پتہ لگا لیتے ہیں، جو چیزیں چھو کے معلوم ہوتی ہیں، سون کے معلوم ہوتی، بہت ساری چیزیں دیکھ کے آپ بہت اندر تک سمجھ جاتے ہیں، صرف دیکھ کر، کسی کا چہرہ دیکھ کر، کوئی حالات دیکھ کر بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں نالج میں آ جاتی ہے کہ ایسا 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 ہے۔ اسی انسان میں کوئی پاگل ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، اب وہ دیکھ رہا ہے، اسے وہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، پتہ یہ چلا یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کسے کتنا علم دیتا ہے، کسے جاناتا ہے، کسے نہیں جاناتا ہے۔ تو حقیقت میں علم تو صرف اللہ کا ہے، وہ چاہے ہمارے لیے مشاہدے کا علم ہو یا غیب کا علم ہو۔ اب ہمارے درمیان بندوں، اس بات پہ توجہ چاہوں گا، بندے کے درمیان جیسے بندوں کے مراتب میں ہزاروں درجے فرق ہیں، بندوں کے مراتب میں فرق ہے، تیرے نیچے سے اوپر چلتے چلے جائیں، مراتب میں فرق ہے، تو بندوں کے جیسے مراتب میں فرق ہے، اللہ کی عطا میں بھی فرق ہے کہ کس بندے کو کتنا دیتا ہے، کس بندے کو کتنا دیتا ہے۔ جو جس مرتبے کا ہے اللہ اس کو اتنا دیتا جاتا ہے، اور اس کائنات میں جب مصطفیٰ سے آگے بندے میں کسی کا مرتبہ نہیں، تو علم میں بھی اس سے آگے کوئی آگے ہے ہی نہیں، علم بھی ان کا سب سے آگے ہے، ذات سب سے بڑی ہے تو علم بھی سب سے بڑا۔ یہ میں ایک بات بیچ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پڑھ کر بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ جب قرآن پڑھ کر دھوکہ دیتے ہیں تو حدیث پڑھ کر نہیں دیتے ہوں گے، قرآن سے زیادہ حدیث میں موقع ہے، وہاں تو مختلف روایتیں آ گئی ہیں، کہیں روایتوں میں ٹکراؤ ہے، ظاہری طور پر ٹکراؤ ہے، حدیث میں کچھ روایتیں ضعیف آ گئی ہیں، روایت کے الفاظ و کلمات میں بے پناہ اختلافات ہیں، مختلف بحث کے موضوع بنتے ہیں حدیث کے اندر۔ تو جب آیتوں میں، قرآن کی آیتوں میں جب دھوکہ دیا جاتا ہے تو احادیث میں دھوکہ دینے کے تو بے شمار مواقع ہیں، بے شمار مواقع ہیں۔ میرے پیارے میں عرض کروں، ابھی دیکھیں، میں عوامی سطح پر بات کروں کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت وہ موضوع جو امت کے درمیان اختلاف، تفریق اور فرقہ بندی کا موضوع کبھی رہا ہی نہیں، آج اسے فرقہ بندی کا موضوع بنا دیا۔ جیسے نماز میں رفع یدین کرنا، یعنی رکوع میں جائیں تو ہاتھ اٹھائیں، سجدے میں جائیں تو ہاتھ اٹھائیں۔ توجہ سے سنیے گا، یہ رفع یدین کرنا کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ کرنے والے بھی ہمارے درمیان پہلے سے موجود تھے، شوافی حضرات رفع یدین کرتے ہیں، حنبلی مسلک کے لوگ رفع یدین کرتے ہیں، حنفی مسلک کے لوگ رفع یدین نہیں کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہمارے درمیان صدیوں سے موجود ہیں، لیکن اس بنیاد پر کبھی فرقہ بنا، کبھی ایک دوسرے پہ لان تان ہوا کہ اس نے اس کو غلط کہا، اس نے اس کو غلط کہا، اس نے اس کو باطل کہا، اس نے اس کو باطل کہا۔ یہ فرقہ بندیاں، افتراق، انتشار، تخریب کاری اس موضوع پر کبھی نہیں ہوئی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اجازت ہے حضرت؟ اس موضوع پر کبھی اختلاف کر کے ایک دوسرے پہ لان تان، ایک دوسرے کو غلط باطل کبھی نہیں کہا گیا، لیکن آج آپ سوسائٹی میں دیکھیں گے کہ رفع یدین کے مسئلے کو ایسا لگتا ہے دین کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے کہ رفع یدین اتنی حدیثوں سے ثابت ہے۔ یا اللہ تم کتنی حدیثیں بولو گے؟ میں حدیثیں تو بعد میں دیکھوں گا، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ امام شافعی رفع یدین کر رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل رفع یدین کر رہے ہیں۔ ارے ہم یہاں مان رہے ہیں، ہمارے لوگ مان رہے ہیں، ہمارے درمیان حضرت مخدوم فقی علی مہائمی کوکنی بمبئی میں وہ ولی ہیں جن پر حنفیوں کی بھیڑ ہے اور جانتے ہیں شافعی ہیں، رفع یدین کرنے والے ہیں، غوث اعظم رفع یدین کرنے والے ہیں۔ ہم تو رفع یدین کرنے والوں کے خاکے پا چوم رہے ہیں، تم ہمیں رفع یدین بتا رہے ہو؟
یہ رفع یدین، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ انتشار پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا، فتنے پیدا کرنا۔ دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہی سنت ہے، اس سے ہٹے تو سنت کے خلاف ہے۔ میں بیچ میں ایک بات کہوں میرے پیارے، پورے مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے نبی نے احرام کے علاوہ کبھی عمامے کے بغیر نماز پڑھا ہو؟ ایک مثال لائے، عمامے کے احرام کی حالت میں حج و عمرہ سے ہٹ کر جو شرعی حکم ہے، احرام کے چھوڑ کر کبھی عمامے کے بغیر نماز پڑھا ہو؟ میرے آقا نے فرمایا تعمموا فإن فیہ وقار، عمامہ باندھو اس میں وقار ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جو طبقہ اور جو جماعت رفع یدین کو اتنی سختی سے، جس میں احادیث دونوں پر موجود ہیں، مجتہدین نے پورا اجتہاد کیا، اس کے باوجود یہ موضوع، یہ اختلاف ختم نہ ہو سکا، اس پر علماء اور محدثین مفسرین کا ایک طبقہ، اولیاء صوفیاء کا ایک طبقہ قائم ہے۔ گویا قدرت کو یہی منظور تھا کہ میرے حبیب کی ہر سنت زندہ رہے، اس لیے مختلف مجتہدین کی شکلوں میں ساری سنتیں زندہ ہیں، لیکن جس سنت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ تا حیات پابندی کے ساتھ میرے آقا نے امامہ باندھا ہے، آج آپ یہاں سے لے کر سینٹر تک غور کر لیں، وہ تولیہ جو کل دھوپ میں ریگستان میں رہنے والے اونٹ چرانے والے ایک چادر اور ایک ٹاول رکھتے تھے کہ ریت اڑتی ہے اس سے بچاؤ کے لیے، آج بھی لوگ دیہات گاؤں میں جاتے ہیں تو اوپر سے ٹاول رکھ لیتے ہیں، اس کو فیشن بنا دیا، لیکن مصطفیٰ کی سنت امامہ باندھتا ہوا ایک نظر نہیں آئے گا، نبی کی سنت امامہ باندھتا ہوا ایک نظر نہیں آئے گا۔ امامہ تو دور کی بات ہے میرے پیارے، حد یہ ہے کہ اگر اپنا کلچرل، اپنی تہذیبی پہچان میں ٹوپی اور وہ محرمہ اگر نہیں ہے، اگر پینٹ شرٹ پہن لیا پھر تو ننگے سر رہیں گے، ننگے سر رہیں گے، لیکن کبھی رسول پاک کی سنت امامہ کو نہیں اپنایا ہے۔ پوری دنیا میں آپ اس نیچر کے لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ وہ امامہ باندھتے ہیں۔ میرے پیارے، ایسے حالات میں وہ سنت جس میں علماء، ائمہ، محدثین، مفسرین سارے متفق ہیں کہ یہ دونوں اپنے امام مجتہدین کے نزدیک طے ہیں، اور جو جس پہ عمل کرے وہ دوسرے کو باطل نہیں کہہ سکتا۔ دھوکہ دیکھیے کیا ہے، میں دھوکہ بتا رہا تھا، آج معاشرے میں نوجوانوں کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حنفی ہیں، یہ صرف رائے پہ عمل کرتے ہیں، یہ سنت کے مخالف ہیں، یہ رفع یدین کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ میں نے کہا، ابھی میں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ واہ، رفع یدین کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا بخاری شریف میں رفع یدین کی حدیث پاک آپ کو نظر آ گئی ہے، لیکن اسی بخاری شریف میں ہے کہ لا یزال ھذا الامر فی قریش، خلافت و امامت مسلمین، مسلمانوں کی خلافت ہمیشہ مسلمانوں قریش میں رہے گی، غیر قریشی خلیفہ امام نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی یہ روایت نظر سے نہیں گزر رہی ہے، اور پوری دنیا میں خلافت کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ابو بکر بغدادی خلیفہ ہو گیا ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت نظر نہیں آئی ہے۔ اس روایت اور اس مسلک اور عقیدے میں صرف خارجیوں اور کچھ معتزلیوں نے اختلاف کیا کہ ائمہ، امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین یہ اجماع امت ہے، اور بڑی حیرت کی بات ہے، سنیں، ادھر ابو بکر ہے اور ادھر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفہ بنے، اور اس وقت انہوں نے یہی روایت پیش کی تھی انصار کے سامنے، بنی سقیفہ بنی ساعدہ میں، جب انصار کے لوگوں نے کہا کہ ایک خلیفہ ہماری طرف سے ہو جائے، انصاری، اور ایک مہاجر میں سے ہو جائے آقا کے وصال کے بعد، تو آپ نے یہ حدیث پیش کی تھی الائمۃ من قریش، کہ امام قریشی ہی ہوگا، خلیفہ قریشی ہی ہو سکتا ہے، اور اس خلیفہ کے تحت دنیا میں دیگر عمال، عمراء، سلاطین یہ دوسرے ہو سکتے ہیں، اس پر اجماع امت ہے۔ اس کے باوجود آج اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے کہ قریشی ہونا تو دور کی بات ہے، ابھی صحیح مسلمان پروف کرنا آسان نہیں ہے، صحیح مومن ثابت کرنا آسان نہیں ہے۔ میرے پیارے، یہ پیش کیا جاتا ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رفع یدین کی حدیث ہے، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، 400 احادیث ہیں۔ میں نے کہا پیارے لے کے تو آؤ 400 احادیث، ہم بھی دیکھیں کون سی 400 روایتیں ہیں
یہ پیش کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ یہ حنفی لوگ رفع یدین نہیں کرتے ہیں، حدیث کے خلاف کرتے ہیں، سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ باتیں تو اتنی آ رہی ہیں، میں بتاؤں کہ مصنف ابن شیبہ میں امام ابن شیبہ نے بہت سارے مسائل ایسے دکھائے ہیں اپنے مطابق کہ یہ وہ مسائل ہیں جس میں امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حدیث کے خلاف نظر آتا ہے، لیکن تعجب کی بات ہے وہ امام ابن ابی شیبہ جنہوں نے جن مسائل میں امام اعظم کو حدیث کے خلاف دکھایا ہے، وہ امام ابن ابی شیبہ بھی رفع یدین میں ابو حنیفہ کے موقف کو حدیث کے خلاف نہیں لکھ سکے اور اسے مسلم شمار نہیں کیا۔ میں آپ کو دھوکہ بتا رہا ہوں، دھوکہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رفع یدین نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے تیزی سے سن لیں، امام مالک موطا امام مالک مرتب کرنے والے حضرت امام مالک مفتی دارالہجرہ امام شافعی کے برسوں کے استاد حضرت امام مالک امام شافعی کے استاد حضرت امام شافعی حضرت امام احمد ابن حنبل کے استاد، یہ مجتہد بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، یہ لوگ موجود ہیں۔ یہ آپ حضرات توجہ ادھر رکھیں، امام مالک حضرت امام مالک کا موقف بھی یہی ہے کہ نماز میں وہ ایک بار تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کرتے ہیں، دوبارہ نہیں کرتے ہیں۔ جو موقف حنفی کا ہے وہی امام مالک کا بھی ہے۔ حضرت سفیان ثوری جو تمام محدثین اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ عظیم محدث ہیں، اٹھا کے بخاری شریف دیکھو، سینکڑوں حدیثیں جس کا مدار حضرت سفیان ثوری ہیں، ان کا موقف یہ ہے۔ میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں ایک تو صرف ابو حنیفہ نہیں ہے، فقہا مجتہدین میں وہ امام مالک ہیں جن کے بارے میں امام بخاری کے بارے میں علماء فرمائیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ موطا امام مالک، امام مالک کی کتاب موطا امام مالک یہ بخاری زمین پر قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، سب سے پہلی مرتب ہونے والی حدیث کی کتاب امام مالک کی۔ وہ حضرت امام مالک اس موقف میں حنفی کے ساتھ ہیں، یا کہیے حنفی ان کے ساتھ ہے۔ سفیان ثوری رفع یدین نہیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف دوسرے ائمہ کر رہے ہیں۔ منظر کلیئر ہوگا آپ پر کہ پہلی صدی اور دوسری صدی کے آغاز میں محدثین، مجتہدین، علماء، ان لوگوں کے درمیان اس مسئلے میں ایک طبقہ عمل کر رہا ہے، دوسرا نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک نے دوسرے کو غلط اور باطل نہیں کہا ہے، ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، وہ ان سے روایتیں لے رہے ہیں، کوئی ان کے اجتہادی مسئلے پر عمل کر رہا ہے، یہ سارا ماحول شیر و شکر بن کر چلا ہے میرے پیارے۔ لیکن آج اس مسئلے کو جو مسئلہ ائمہ مجتہدین میں پہلی اور دوسری صدی میں دونوں ٹریک پہ چلتے رہے، آج اسے امت میں انتشار، افتراق اور فتنے کی بنیاد بنا دیا گیا ہے، جو ایک سنت کا مسئلہ ہے اور دونوں طرف اجتہاد ہے۔ میرا مدعا یہ تھا میرے پیارے کہ دیکھیے حدیث پیش کر کے بھی کیسے دھوکے دیتے ہیں، کیسے برغلاتے ہیں۔ اب آئیے میں اپنے مقصد کی طرف آ جاتا ہوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی تشریح اگر یہ کریں کہ کتاب و سنت کا راستہ، قرآن و حدیث کا راستہ، تو یہ پریشانی آتی ہے، اور اس پریشانی کا برملا اظہار لوگ کرتے ہیں۔ نوجوان کدھر جائیں، جدھر جائیں قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، جدھر جائیں قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، سمجھ ہی میں نہیں آتا کون صحیح کون غلط ہے۔ اور آج اس دور میں جتنے قرآن و حدیث کی بات کرنے والے ہیں، یقین جانیے ان میں اکثریت قرآن و حدیث پر اعتماد اور فہم کی بنیاد پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہو گئے ہیں، ان کے مزاج، ان کی طبیعت، ان کی سرشت کے مطابق جہاں پہ مٹیریل اور جہاں پہ موضوع مل رہا ہے وہاں جا کے اٹیچ ہو جا رہے ہیں، ورنہ قرآن و حدیث تو ہر جگہ پیش کر رہے ہیں، جہاں اپنی طبیعت سے بھاتی ہوئی بات نظر آئی وہاں اٹیچ ہو گئے۔ ورنہ کیا بات ہے، قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد تم کیوں نہیں قرآن و حدیث کی تحقیق کرتے ہو، کیوں نہیں سمجھنا چاہتے ہو، تمہارے ذمہ دار کیوں سامنے نہیں آتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی بنیاد پہ بات کر لیں۔ میرے پیارے قرآن و حدیث صراط مستقیم قرآن و حدیث ہے۔ قادیانی کہتا ہے ہم قرآن و حدیث سے بحث کریں گے، مہدوی کہتے قرآن و حدیث ہمارے پاس بھی ہے، اہل حدیث کہتے قرآن و حدیث ہی ہمارا راستہ ہے، سب قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، تو آپ پریشان ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔
خلل میں مبتلا ہو جائیں گے، الجھن میں مبتلا ہو جائیں گے، اور نفسیاتی اعتبار سے سائیکولوجیکل ایفیکٹ یہ پڑتا ہے کہ ایک مرحلے پر بندہ آ کے سوچتا ہے قرآن حدیث تو سبھی کہہ رہے ہیں، اس پر ہم کتنی تحقیق کریں گے، چلو جو پسند آ جائے اسی کے ساتھ ہو جاؤ، جہاں بھا جائے اسی کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں یا یہ میٹالسٹک دور ہے، یہ مادی دور ہے، یہ مٹیریل کا غلبہ ہے، جدھر سے اپنا فائدہ ہو اسی کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میرے پیارے، نام قرآن و حدیث کا ہوگا، عمل طبیعت پہ ہوگا، عمل نفس پہ ہوگا، عمل خواہشات پہ ہوگا، ہوا و ہوس پہ ہوگا، یہی دور چل رہا ہے میرے پیارے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میرے بندے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ سیدھی راہ یقیناً قرآن و حدیث ہی سے راستہ نکلے گا، لیکن قرآن و حدیث کے جہاں تمہیں کئی راستے نظر آنے لگیں، سب قرآن و حدیث کی بات کرنے لگے، تو جتنے راستے دکھیں ان راستوں میں دیکھو کہ ان راستوں میں سے کس راستے پر اللہ کے کامیاب انعام یافتہ بندے چلے ہیں، اسی راستے کو پکڑ لو۔ راستہ قرآن و حدیث کا ہوگا، اور اس کے مستقیم ہونے کی ضمانت یہ انعام یافتہ بندوں کا چلنا ہوگا۔ یہ اگر ملتے ہیں اس راستے پر تو سمجھ جاؤ وہ صراط صرف صراط نہیں، صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے میرے پیارے۔ اسی لیے میں لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ جو تم عقیدہ دیتے ہو آؤ، جن احادیث سے لاتے ہو انہی احادیث کو جمع کرنے والے ائمہ مجتہدین، انہی احادیث کو جمع کرنے والے محدثین، علماء، مفسرین، محدثین کی جماعت کو اس عقیدے پر بتا دو کہ یہ جماعت اس پر قائم تھی۔ صرف قول مت پیش کرو، قول میں تو اختلاف کی گنجائش، قول میں تعویلات کی گنجائش، قول میں تعبیر و تشریحات کی گنجائش، تم قول کے ساتھ ساتھ اس راستے پر جو رب نے فرمایا ہے کہ دعا کرو، ان لوگوں کا راستہ، صرف راستہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو جو مسلم شخصیات ہیں، معتبر شخصیات ہیں، معتبر پرسنالٹیز ہیں، امت کے اندر علم، تقوی، طہارت کے اعتبار سے جو مانی گئی ہیں، ان شخصیات کو، کامیاب لوگوں کو اس راستے پہ چلتا ہوا بتا دو، یقیناً وہ راستہ کامیابی کا راستہ ہوگا، کامیابی کا راستہ ہوگا۔ اس میں اگر کچھ اختلافی راستے بھی ہوں گے تو بھی جس راستے پہ چلے گا کامیاب ہو جائے گا، انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے اور اس میں گنجائش ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ خیال میں رکھیں کہ جب بھی کبھی اختلافی عقیدے کی بات آئے تو اس وقت صرف قرآن و حدیث سے نظریات کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں، بلکہ امت کی شخصیات کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ آج میرے اس جملے کو نوٹ کر لیں، اس دور میں دنیا کے اندر، مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، توجہ سے جملے کو نوٹ کریں، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے نام پر دین کی معظم، مکمل اور معتبر شخصیات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اس سے امت کو کاٹ دیا جا رہا ہے۔ یہ شخصیات کیا ہے؟ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے۔ آپ کاٹنے کا معیار دیکھیں گے، معاذ اللہ اگر سوچیں تو ایمان کی بو نظر نہیں آئے گی کہ حضرت عمر فاروق 20 رکعت تراویح پڑھا رہے ہیں، سارے صحابہ دیکھ کر صحابہ کا اجماع ہو گیا، اور آج کے لوگ عمر سے زیادہ سنت کے پابند بتانے والے 8 رکعت تراویح پڑھ کر کیا سبق دے رہے ہیں کہ نبی کی حدیث کو ہم ان سے زیادہ سمجھنے والے، رسول اللہ کی حدیث پر ان سے زیادہ عمل کرنے والے، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہمیں زیادہ ہے۔ ارے میدان حدیبیہ میں درخت کاٹنے کی بات آئے تو عمر کا حوالہ دو گے کہ حضرت عمر نے درخت کاٹ دیا، اور جب تراویح کی بات آئے تو حضرت عمر کا طریقہ بھول جا رہے ہیں، وہاں حضرت عمر کی سنت بھول جا رہے ہیں۔ میرے پیارے، یہ ہے ایک پہلو یہ تھا کہ نظریات کی بنیاد پر، معنی کی بنیاد پر صراط مستقیم طے کرنا، اور ایک ہے مسلم معتبر شخصیات کو سند مان کر راستہ متعین کرنا۔ اہل سنت نے شخصیات، معتبر شخصیات کو قرآن و حدیث کے مضمون کے تعین میں شخصیات کے عمل کو راستہ نہیں، صرف راستہ نہیں، صراط مستقیم کی علامت مانا ہے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، اور آج کی جتنی جماعتیں ہیں وہ شخصیات سے کاٹ کر صرف نظریات پر منوانا چاہتی ہیں، اور یہ نہ قرآن کا مزاج ہے،
نہ حدیث کا مزاج ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث موضوع، حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے جو ایک عاقل عالم کوئی آ کر حدیث پہ گفتگو کر کے اپنا موقف ثابت کر دے، ایک حدیث نہیں ملتی، لیکن کم سے کم اتنی عقل تو ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں صحابہ میں یہ خلفائے راشدین جو شروع سے لے کے آخر تک مصطفیٰ کے ساتھ رہے ہیں، آخر زمانے تک رہے ہیں، اور انہوں نے جو عمل پیش کیا یہ صرف ان کا قول نہیں ہوا، ان کی تاکید نہیں ہوئی، بلکہ سارے صحابہ خاموش ہو گئے تو صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ وہ سارے صحابہ خاموش ہو گئے کہ حضرت عمر کے قول پر عمر نے حکم دیا تو مہر کے معاملے میں ایک بڑھیا خاموش نہیں رہی ہے، لیکن تراویح کے معاملے میں سارے صحابہ عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب خاموش ہیں۔ عمر جب دیکھا کہ عمر کی بات قرآن سے ٹکرا گئی ہے تو بڑھیا اٹھ کر کے ٹوک دی ہے کہ اے عمر یہ کیسے بول رہے ہو، قرآن نے تو اجازت دی ہے۔ میرے پیارے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں آقا فرمائے کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو مزاج کے اعتبار سے اتنے استقامت میں ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ وہ نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ان سے زیادہ سنت پر عمل کرنے کا اگر 15ویں صدی کے لوگوں میں مسلمان ہونے کا جذبہ ہے تو ایسے اسلام سے 100 بار توبہ جو عمر کی سنت کو چھوڑ کر اپنے نظریے کی بنیاد پر عمل کرے، اپنے نظریے کی بنیاد پر عمل کرے۔ میرے پیارے میں بتانا ہوں کہ یہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہے، آیت نمبر اتنا ہے، حدیث نمبر اتنا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، میں قرآن و حدیث ہی کو مان کے چلیں گے، راستہ اسی سے بنے گا۔ لیکن اس راستے میں جب 10 طرح کے راستے دکھ رہے ہیں تو ہم کسے مستقیم کہیں، کسے سیدھا راستہ کہیں؟ مستقیم کی مہر وہ انعام والوں کا چلنا، یہ مستقیم ہونے کی سند ہے۔ یہ میں نے آپ کو فنڈا دیا، اب آپ ایک نتیجہ نکال لیں، میں اپنی بات سمیٹ دوں، اس لیے کہ بات اتنی لمبی ہے کہ بلا تکلف عرض کرتا ہوں کہ فجر تک چل سکتی ہے، اتنی لمبی ہے۔ میں صرف آپ کو سمیٹ کر چند باتوں کی طرف توجہ دلا دوں۔ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط مستقیم، یہ قرآن و حدیث میں جو احکام، جو عقائد، جو فکریں دی گئی ہیں وہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے۔ لیکن اس کا ڈیفینیشن نبی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی تشریح رب نے یہ نہیں فرمائی کہ قرآن اور احادیث، کتاب و سنت، نہیں، رب نے تشریح فرمائی شخصیات سے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان میں نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ نبیین میں تو آخری ہمارے نبی ہیں، اب اس کے بعد سلسلہ صدیق اکبر ہیں، لیکن ان کے ساتھ صدیقین کی جماعت بھی اس امت میں ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، معتبر مسلم شخصیات ہیں، یہ موجود ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ قرآن نے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے امت کو، بندے کو اللہ نے شخصیت سے جوڑا یا نہیں جوڑا؟ شخصیات سے جوڑا۔ اب ہم شخصیات کی بات کریں تو کہتے ہیں یہ سنیوں میں شخصیت پرستی ہے، شخصیت پرستی ہے، یہ قصے مت بیان کرو، کہانی مت بیان کرو۔ میں نے کہا قرآن نے تو احسن القصص بیان کیا ہے، قصہ بیان کیا اور کہا کہ اے نبی ہم تم پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن قصہ بیان کر رہا ہے، حضرت یوسف کا قصہ، حضرت موسیٰ کا قصہ، یہ قصے قرآن میں بیان ہو رہے ہیں۔ اور ہم بیان کریں اگر امت میں نبی کے غلاموں کا قصہ، صحابہ کا قصہ، امت کے مجتہدین کا قصہ، تو یہ قصے بیان ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ اس امت کے لیے عبرت بنے، عبرت بنے، امت اس سے نصیحت حاصل کرے۔ میرے پیارے، شخصیت پرستی میں مبتلا ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر واقعی شخصیت ایسی ہے کہ دین پر عمل کرنے میں اتنی مخلص ہو گئی کہ اللہ، رسول، دین، ایمان ان کا ظاہر و باطن ہو گیا تو وہ شخصیت ایمان کی نشانی، دین کی علامت بن جاتی ہے، حق کی علامت بن جاتی ہے۔ اور ایسی شخصیتوں کو دیکھنے کا تو قرآن نے درس دیا ہے۔ شخصیت کا اگر شخصیت کو دیکھنا، شخصیت کے حوالے سے دین سمجھنا شخصیت پرستی ہے تو اس شخصیت پرستی کا درس خدا کی قسم قرآن نے دیا ہے، شخصیت پرستی کا درس قرآن نے دیا ہے۔ میرے پیارے،
سنو، اب ایک دو بات آئی کہ قرآن و حدیث سے احکام نظریات ملیں گے، عقائد ملیں گے، اور ان احکام و نظریات کو سمجھنے کے لیے اختلافی مراحل میں معتبر معظم شخصیات کو دیکھا جائے کہ مختلف مضمون میں سے، مختلف معانی میں سے کس معنی پر وہ چل رہے ہیں، کس مفہوم پر وہ چل رہے ہیں، کس راستے پر وہ چل رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا، تیزی سے سن لیں، بات ختم کر دوں، کہ قرآن و حدیث کے عقائد بھی ہوں اور ان میں شخصیات کا اعتبار بھی ہو، دونوں ہونا، شخصیات کا اعتبار بھی ہو، عقیدہ قرآن و حدیث ہی کا ہوگا، لیکن اس کی حقانیت کی سند انعام یافتہ بندوں سے ملے گی، تو شخصیت کا اعتبار بھی ہے اور عقائد و احکام کا اعتبار بھی ہے۔ یہ دونوں اعتبار کرنے والوں کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ دونوں کا اعتبار کہ قرآن و حدیث کی فکر بھی ہو اور اللہ کے نیک بندے انعام یافتہ بندوں کا ساتھ بھی ہو، یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ میرے پیارے 2 منٹ ٹائم دیں تو میں ایک منظر دکھاؤں آپ کو، پوری دنیا میں غور کر لیں۔ ایک طبقہ ہے عیسائی، جس کے پاس احکام نام کی کوئی چیز ہی نہیں، کوئی دین یا مذہب سے متعلق کوئی نظریہ نہیں ہے۔ 2 کام ہے اس کے پاس، سنڈے جا کے صلیب میں سر ڈال کے گناہوں سے توبہ کر لیے، بس ہو گیا، یہی ہے نا، اتنا ہی ہے، کوئی دین کا حکم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے اس وقت، مذہبی اعتبار سے سب سے بڑی تعداد ہے اس کی اس وقت، لیکن دین، نظریہ، عقیدہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی احکام نہیں ہے اس کے پاس، صرف اتنا ہے۔ لیکن آپ موجودہ دور میں دیکھیں گے ان کے چرچ ہوتے ہیں، اور ہر چرچ میں ہر جگہ مشنریز کی سرگرمیاں چل رہی ہیں، ہزاروں اسکول ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان کے پیچھے ننس ہیں، پوپ ہیں، پادری ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا ایک ریلیجیس اتھارٹی ہے جو ویٹیکن سٹی میں سب سے بڑا پوپ ہے نا، یہ ہے۔ آپ دیکھیں، ایمان، عقیدے، احکام میں بالکل ختم ہو گئے، اور موجودہ دور میں اپنے پوپ پادری سے اپنے چرچوں میں جڑے ہوئے ہیں، یا پھر اپنا سب سے بڑا پوپ ویٹیکن سٹی میں اٹلی میں مانتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح منظر ہے یا نہیں بتائیے، ہے نا، یہی ہے۔ اور آگے جائیں تو اس عقیدے میں عیسائی یہ ہے کہ بس حضرت عیسیٰ کا نام لو، معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، اللہ کا بیٹا کہا، تثلیث کے قائل ہو گئے، توحید سے نکل گئے، 3 خدا مان لیا، خدا کا بیٹا نبی کو بنا دیا، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، بس وہ ذات اور شخصیت کو مان لیا۔ حضرت عیسیٰ سے لے کر ویٹیکن سٹی کے پوپ تک، اور وہاں سے لے کے ہر علاقے کے گرجا گھر اور وہاں کے پوپ تک آپ دیکھ لیں، وہاں آپ کو احکام اور عقائد نہیں ملیں گے، صرف شخصیات ملیں گی، صرف پرسنالٹی سے جڑے ہوئے ہیں، عقیدے اور احکام سے نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عیسائی ہیں، یہ عیسائی ہیں اور یہ یہودی ہیں۔ آپ پوری دنیا میں مجھے بتا دیجئے کوئی بڑے سے بڑا جانکار آدمی بتائے کہ یہودی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوت کا نام ہے۔ اس وقت یہودی تعلیمی اعتبار سے اور اکنومیکل اعتبار سے، پولیٹیکل اعتبار سے اور یہ پولیٹیکل، اکنومیکل، ایجوکیشنل، ہر اعتبار سے اس وقت دنیا پہ قبضہ کر چکی ہے، قبضہ، حتیٰ کہ کوئی اور نہیں، دنیا کا کوئی مسلم حکمران بھی یہودی پنجے سے باہر نہیں ہے۔ اس پر آپ جتنی دلیلیں چاہیں گے میں دے سکتا ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں، جتنی دلیلیں چاہیں دے سکتا ہوں کہ وہ یہودی جو اتنے پاورفل ہیں، میرے پیارے، اپنی جو ان کے محرف بدلے ہوئے، بگڑے ہوئے جو بھی احکام ہیں اس پر بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں۔ وہ بہت ساری چیزیں باہر کو پروڈکٹ باہر سپلائی کرتے ہیں، لیکن اسرائیل میں نہیں چلنے دیتے۔ وہ گندی فلمیں یہ ہمارے سعودیہ عرب ممالک میں، ہندوستان میں چلتی ہیں، یہ اسرائیل میں نہیں چلتی۔ وہ فحاشی عیاشی کو نہیں چلنے دے رہے ہیں۔ وہ کنٹرول حلال کھانے میں ان کے یہاں جو ذبیحہ کا مسئلہ ہے کہ میرے پیارے انٹرنیشنل فلائٹ پہ آپ چلو تو اگر ایک جوئش بھی موجود ہوگا تو اس کے لیے اسپیشل میل آتا ہے، کسی بڑے سے بڑے شیخ اور علامہ کے لیے بھی، دنیا کے کسی سربراہ کے لیے بھی الگ سے اس کے مسلم ہونے کی بنیاد پہ نہیں آتا۔ لیکن ایک یہودی اگر فلائٹ میں موجود ہے تو انٹرنیشنل فلائٹ پہ ایک اسٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے، اونلی فار جوئش،
یہ صرف یہودی کے لیے ہے. یہ وہ اسپیشل کھانا اپنے اصول و ضابطے پر بڑی سختی سے عمل پیرا ہیں. لیکن پوری دنیا میں کوئی بتا دے مجھے کہ یہودیوں کی مذہبی اتھارٹی کون ہے؟ ریلیجیس مذہبی اعتبار سے یہودی کس کو فالو کرتے ہیں، کس کی بات مانتے ہیں؟ شخصیت ان کے پاس ہے ہی نہیں. شخصیت ان کے پاس ہے ہی نہیں. ارے حضرت معاذ تو یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے ماننے کا دعویٰ کر کے قرآن میں جو حضرت موسیٰ کے معجزات اللہ نے عطا کیے ہیں، جو بیان کیا ہے، اس کا بھی انکار کر رہے ہیں. بلکہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام جسے ہم نبی مانتے ہیں، وہ نبی بھی نہیں مانتے ہیں. وہ شخصیت کو مانتے ہی نہیں. شخصیت ان کے یہاں کسی درجے میں ہے ہی نہیں. ایک عیسائی ہے جو سارا دین چھوڑ کے صرف شخصیت سے جڑا ہوا ہے. ایک یہودی ہے جو کچھ اپنے احکام پہ عمل کر رہا ہے، شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب آگے قرآن کی آیت پڑھی. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم دعا کرو اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلا. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. دونوں چیزیں رب نے دی ہیں، راستہ بھی دیکھنا، انعام والوں کو بھی دیکھنا، عقائد و احکام بھی رکھنا، شخصیات کو بھی دیکھنا. یہ دونوں چیز دی ہے. یہ دعا کرو. اور آگے کیا دعا ہے ذرا پڑھ کے دیکھیے. غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا جس پر غضب کیا گیا ہے. جن پر غضب کیا گیا ہے یہ کون ہیں؟ پورے مفسرین متفق ہیں کہ یہ یہودی ہیں. یہودی اللہ نے تعلیم دی یہودیوں کے راستے پہ چلنے بچنے سے کی دعا کرو. یہودیوں کے راستے سے بچنے کی دعا کرو. وَلَضَّالِّينَ، اور اللہ ان کے راستے پہ بھی نہ چلا جو بھٹک گئے. یہ ضالین سے مراد عیسائی ہیں. تو اللہ نے عیسائی کے راستے پہ چلنے سے بچنے کی دعا کی ہے، کرائی ہے. بچنے کی دعا تعلیم فرمائی. دماغ حاضر ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے دعا سکھائی ہے. یہودی سے بچنے کی دعا، اس کے راستے سے بھی بچنے کی دعا کرو. عیسائی کے راستے سے بچنے کی دعا کرو. یہ یہودی احکام دیکھتے ہیں، شخصیات نہیں دیکھتے. یہ عیسائی شخصیات دیکھتے ہیں، احکام نہیں دیکھتے. تم دونوں سے بچنے کی دعا کرو. تمہیں احکام بھی دیکھنا ہے، شخصیات بھی دیکھنا. تمہیں احکام بھی دیکھنا ہے، شخصیات بھی دیکھنا ہے. غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب کیا گیا. قرآن کی بنیاد پر تفسیر ہے، اس سے مراد یہودی، ضالین سے مراد عیسائی. لیکن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر جیلانی میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بہترین جملہ لفظ جوڑ دیا ہے جس نے دماغ کھول دیا. غوث اعظم فرماتے ہیں مغضوب علیہم سے مراد ہم الیہود و امثالہم. وہ مغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا وہ یہودی ہیں، وہ امثالہم، اور یہودی کی طرح کے لوگ ہیں، ان کے مثل کے لوگ ہیں. اور ضالین سے مراد ہم النصارا و امثالہم، یہ عیسائی اور عیسائی جیسے لوگ ہیں. مطلب کیا ہوا کہ یہودی جس مزاج پہ چلے ہیں مومنوں تم اس مزاج سے بچو. عیسائی جس مزاج پہ چلے ہیں مومنوں تم اس مزاج سے بچو. لیکن کتنا بچو گے؟ کتنا بچو گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک نہیں کئی روایتیں موجود ہیں، الفاظ کلمات کچھ متعدد ہیں. شیخ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں اس روایت کو نقل کیا. بات سن لو، کمپلیٹ ہو جائے گی. میرے آقا نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. میرے آقا نے فرمایا، غور سے ترجمہ سنیے، لا تتبعن، تم لوگ یقیناً ضرور پیروی کرو گے، سنن من کان قبلکم، تم سے پہلے والوں کے طریقے کی، تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کے طریقے کی تم لوگ ضرور یقیناً پیروی کرو گے. یہ نبی مخبر صادق نے فرمایا. ضرور یہ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں، ضرور پیروی کرو گے اپنے پہلے والوں کی. آقا نے فرمایا حذو القدۃ بالقدہ، ایسی پیروی کرو گے جیسے تیر کے اندر دو پر لگے ہوتے ہیں، دونوں برابر ہوتے ہیں، برابر پیروی کرو گے. حتی لو دخلوا فی جحر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ وہ پہلے والی امتیں اگر کسی بل میں سوراخ میں گھسی ہیں تو تم بھی ضرور گھسو گے.
یہ کس نے فرمایا؟ دور سے بولیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کی ضرور پیروی کرے گی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پہلے والے جو لوگ ہیں جو آپ نے فرمایا اس سے مراد اہل کتاب ہیں. تو آقا نے فرمایا فما، اس کے سوا کون ہیں؟ یہی تو ہیں. تو نبی نے فرما دیا کہ یہ امت یہود و نصارہ پہلے والی اہل کتاب کی ضرور پیروی کریں گے. اب میں یہ اس پر تو ایمان ہے کہ اس امت میں لوگ پیروی کرنے والے پیدا ہوں گے. اللہ بچائے مسلمانوں کو، جن کو سعادت توفیق ملے گی وہ بچیں گے. اس امت میں پیروی کرنے والے طبقے پیدا ہوں گے. اس لیے میرے پیارے غیر المغضوب علیہم میں یہودیوں تک نہ رک جائیں. غوث اعظم نے فرمایا وامثالہم، یہودی تو پہلے تھے، ان کے امثال بعد میں آئیں گے. نصارہ سے مراد، ضالین سے مراد نصارہ ہیں. وامثالہم، نصارہ تھے، نصارہ کے امثال اس امت میں پیدا ہوں گے. نبی نے کہا ہے ضرور تم لوگ پیروی کرو گے. میرے پیارے آؤ غور کر لو، اس امت کے اندر آج دو بڑے طبقے موجود ہیں پوری دنیا عالمی سطح پر. آپ کو ایک طبقہ ایسا ملے گا جہاں احکام کی اہمیت نہیں، مسائل کی اہمیت نہیں، اعمال کی اہمیت نہیں، صرف شخصیات کا نام لے کر ان کی عقیدت و محبت کا دم بھر کر نعرے لگا رہے ہیں، عقیدت سے جڑے ہوئے ہیں. ایک طبقہ وہ ملے گا یہ عیسائیت کے ڈگر پہ ہیں، اور ایک طبقہ وہ ملے گا جو احکام کی بات، عقیدے کی بات، نظریات کی بات، سنتوں کی بات کرتے ہیں لیکن شخصیات کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، شخصیات کا لحاظ نہیں کرتے ہیں. اسلام کی کامیاب مقدس دین کے لیے قربانیاں دینے والی شخصیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. ایک طبقہ یہ ہے. اگر ایک طرف خارجیت کا مزاج رکھنے والے طبقے موجود ہیں جو صرف احکام کی بات کرتے ہیں شخصیات کی نہیں، تو دوسری طرف رافضیت کا مزاج رکھنے والے صرف شخصیات کی بات کرتے ہیں احکام کی نہیں. یہ دونوں طبقہ امت میں موجود ہے. اہل سنت وہ ہے جو راستے پر چلے، ان لوگوں کے راستے پر جو انعام والے ہیں، راستہ بھی دیکھے اور انعام والی شخصیات بھی دیکھے. یہودی کے راستے سے بچے جو صرف احکام کی بات کرتے ہیں، شخصیات کو اہمیت نہیں دیتے، اور عیسائیوں کے راستے سے بچے جو شخصیات کو مانتے ہیں، احکامات کو اہمیت نہیں دیتے. دونوں سے بچ کر چلنا یہی اہل سنت و جماعت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.